السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم سامعین و سامعات، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، عبادت و بندگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اللہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خاص کر اللہ کے آخری نبی و رسول سید ولد آدم رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے زبان کی نعمت، بول اور اپنے ضمیر کی باتوں کو ادا کرنے کی نعمت۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ نعمت عطا فرما کر کے اسے جمادات سے اور حیوانات سے بالکل ممتاز کر دیا کہ ایک انسان اپنے دل کی باتوں کو اپنی زبان کے ذریعہ ظاہر کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے اسے زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ گویا اللہ رب العالمین نے اس نعمت پر احسان جتلایا ہے کہ ہم نے انسان کو زبان دی ہے اور دو ہونٹ دیے۔ زبان اور ہونٹ کی وجہ سے بندہ بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی اعلیٰ ترین طریقے سے اپنی باتوں کو ادا کر سکتا ہے، اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر انسانی تخلیق کے ساتھ ساتھ
اس کے قوت بیان کی نعمت کو ذکر کیا ہے. فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. خلق الانسان علمہ البیان کہ رحمان نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے بیان سکھایا ہے کہ وہ اپنی بات کو بتا سکتا ہے، اپنی باتوں کو بہترین انداز میں کہہ سکتا ہے. ذرا تصور کیجئے کہ اگر ایک انسان کے پاس قوت گویائی نہیں ہے، بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسے کچھ کہنا ہے اپنی بیوی سے، اپنے بچے سے، اپنے لوگوں سے، وہ زبان کے نہ ہونے کی وجہ سے، گونگا ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بات کو کہہ نہیں سکتا، اپنے دل کے جذبات کا اظہار زبان سے نہیں کر سکتا. وہ اس موقع پر اپنی بے بسی کا، اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا شدید احساس کرے گا. لیکن ایک انسان جس کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے بولنے کا ملکہ اور صلاحیت عطا فرمائی ہے، بولنے کی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ انسان بہترین انداز میں، بہترین اسلوب میں اپنے دل کی باتوں کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنی ضرورتوں کو جس سے چاہے بتا سکتا. اس بات سے ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو جانی چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو گویا اللہ نے آپ پر بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان کیا. مان لو اگر میرے پاس بہت سارا علم ہوتا لیکن میں بول نہیں سکتا تھا تو میں آج آپ کے سامنے اپنے علم کو ظاہر ہی نہیں کر سکتا. زبان کے ذریعے جس علم کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ نہیں پہنچا سکتا تھا. اسی لیے ایک انسان کو چاہیے کہ اگر اسے اللہ تعالی نے زبان دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو اسے اس نعمت کا اچھی طرح سے احساس ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جمادات کی طرح، حیوانوں کی طرح یا بہت سارے انسانوں کی طرح اللہ نے اسے نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ نے اسے زبان دی ہے، اسے ہونٹ دیے ہیں، اسے بولنے کی صلاحیت دی ہے اور اپنے ما فی الضمیر کو بہترین انداز میں بیان کرنے کا ملکہ عطا فرمایا. اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ شکر آپ کیسے ادا کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان سے صرف اور صرف خیر کی بات کہنا ہے، اپنی زبان سے صرف اور صرف اچھی باتیں کہنا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اور اپنی زبان کو تمام قسم کی بری باتوں سے محفوظ رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے. اپنی زبان کو برے الفاظ کے ذریعہ گندا نہیں کرنا ہے. یہی زبان کی شکر گزاری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، فرمایا سارے انسانوں کے ساتھ اچھی بات کرو. تمام انسانوں کے ساتھ، وہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو. اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ہمیں اپنے زبان کے ذریعہ لوگوں کے ساتھ صرف اور صرف اچھی بات ہی کہنا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا نبی کو خطاب کرتے ہوئے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میرے بندے صرف اور صرف احسن بات کہیں، یعنی جو سب سے اعلیٰ درجے کی، سب سے بہترین بات ہو، سب سے اچھی بات ہو، سب سے خوبصورت بات ہو، اپنی زبان سے وہ ادا کیا کرے. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر اہل ایمان کو خطاب کرتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنی زبان سے درست اور سچی بات کہو. وقولوا قولا سدیدا، یہ وہ آیت کریمہ جس کو آپ ہر جمعہ میں سنتے ہیں. یہ اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ ایک انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم یاد رہنا چاہیے کہ اسے اپنی زبان سے صرف اور صرف اچھی بات کہنا ہے، درست بات کہنا ہے، سچی بات کہنا ہے، خیر اور بھلائی کی بات کہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ زبان کے بارے میں ایک انسان کے پاس صرف دو آپشنز ہیں، دو راستے. آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے
اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صرف اور صرف بھلی بات بولے، خیر کی بات بولے، یا چپ رہے، یا تو چپ رہے، یا اگر بولنا ہے تو صرف خیر کی بات بولنا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات بولے، او لِيَصْمُتْ، یا خاموش رہے۔ گویا شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اصل یہ ہے کہ ہمیں چپ رہنا ہے، اپنی زبان کو روکے رکھنا ہے، اس پر تالا لگا کے رکھنا ہے، اور جب بھی ضرورت پڑے بات کرنے کی تو خیر کی بات کہنا ہے، بھلائی کی بات کہنا ہے، اچھی بات کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو ایسا لگے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا ہے، لیکن جو برے لوگ ہیں ان کے ساتھ بری بات کہنا ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی میں اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے سے بات کرتا ہوں اور برے لوگوں کے لیے میں بہت برا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، جو فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یعنی اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اللہ رب العالمین اس کے پاس بھیجا اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ جاؤ دونوں اور اس سے جا کر کے نرم بات کہنا۔ بات وہی ہے جو ہے توحید کی بات، لیکن یہ بات کا جو اسلوب ہوگا وہ نرمی کا اسلوب ہوگا، حسن کا اسلوب ہوگا، ایسی بات ہوگی جس کے اندر سچائی ہو، جس کے اندر انداز اچھا، خوبصورت اور خوشنما ہو۔ یہ کس کے ساتھ بات کرنا ہے؟ فرعون کے ساتھ۔ اور اللہ رب العالمین نے اچھی گفتگو کے بعد ہی وعدہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے ہدایت مل جائے۔ گویا اگر کسی کی ہدایت کے لیے بھی آپ کو بات کرنا ہے تو سامنے والے کی برائی کے حساب سے بری بات نہیں کہنا ہے، بلکہ اچھی بات کہنا ہے۔ اچھی بات کہنے پر ہی سامنے والے کے ہدایت پر آنے کے چانس موجود ہیں۔ گویا اگر کوئی آدمی گمراہ ہے، کوئی ملحد ہے، کوئی اپنے آپ کو رب کہتا ہے، کوئی رب کا انکار کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ بھی آپ کو گفتگو کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے، تو اس کے ساتھ بھی آپ کے زبان کا لہجہ، اسلوب، بات کرنے کا طریقہ نرم ہونا چاہیے، جس کے اندر ادب ہو، جس کے اندر اخلاق ہو۔ زبان کو شر کے ساتھ استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے اجازت مانگا ملاقات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے سے پہلے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ قبیلے کا بہت برا آدمی۔ اور اس کے بعد وہ جب آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے بہت ہی کھل کر کے، بہت ہی خوشی کے ساتھ، بہت ہی نرم انداز میں آپ نے اس کے ساتھ بات کیا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہہ رہے تھے بہت برا آدمی ہے، لیکن جب آپ اس سے ملاقات کی تو آپ نے بہت اچھے انداز میں آپ نے گفتگو کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اے عائشہ، کبھی تم نے مجھے فحش گو دیکھا ہے کہ کسی بھی موقع پر میں نے بدزبانی کی ہو، برے انداز میں بات کیا ہو؟ گرچہ وہ آدمی برا ہے لیکن میں سب کے ساتھ اچھے اسلوب میں بات کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں حق بات کو بدل دوں اور کہوں کہ بھی سامنے والا شرک کر رہا ہے تو بھائی آپ کا شرک صحیح ہے، یہ نہیں۔ بات کرنے کا جو لہجہ ہے، توحید کو بیان کرنے کا جو لہجہ ہے، وہ اچھا ہونا، وہ بہترین ہونا چاہیے، اسی سے سامنے والا متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے برا انسان وہ ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ یعنی آپ ایک آدمی سے ملنا ہی چھوڑ دیں اس لیے کہ اس کی زبان صحیح نہیں، یہ آدمی بہت کامیاب ہے، بہت بڑا ہے، سماج کا سب سے بڑا آدمی ہے، لیکن مجھے نہیں ملنا ہے۔ کیوں نہیں ملنا ہے؟ آدمی کی زبان ہی صحیح نہیں۔ تو اللہ کے نزدیک بد زبان آدمی بہت برا ہے۔ گویا شریعت نے ایک انسان کی کامیابی، ایک انسان کی عزت کو اس کے زبان سے جوڑ دیا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمارا اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور حفاظت کا طریقہ یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، یعنی آپ اپنی زبان سے ہمیشہ خیر کی ہی بات کریں، شر کی بات کبھی نہ کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اس چھوٹی سی زبان کے ساتھ اگر آپ خیر والا معاملہ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ کو دنیا اور آخرت کی بہت ساری بشارتیں سنائی گئی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کام بتائیے جو جنت کو واجب کر دے، اخبرنی بعمل یوجب الجنہ، ایسی بات بتائیے جو جنت کو واجب کر دے، یعنی میں وہ کروں اور جنت میں ضرور داخل ہو جاؤں۔ ایک تو صحابہ کرام کا سوال اتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا کہ ہم اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ ایسی بات بتائیے جس کے کرنے سے آٹومیٹکلی میں جنت کا مستحق بن جاؤں۔ تو آپ نے دو باتیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا علیک بحسن الکلام، بہترین بات بولنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ علیک بحسن الکلام، اپنے اوپر لازم کر لو کہ ہمیشہ جب بھی بات کرنا ہے خوبصورت بات کرنا ہے، اچھی بات کرنا ہے، بہترین بات کرنا ہے۔ اور دوسرا وبذل الطعام، کھانا کھلانا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ دیکھو اس حدیث رسول میں آپ نے زبان کے صحیح استعمال پر جنت کے واجب ہونے کی بشارت دی، یعنی ایک آدمی زبان کے صحیح استعمال سے جنتی ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے جنت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اس حدیث میں بیان فرمائی ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بھی اسی سے ملتی جلتی بشارت سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کاموں کو ٹھیک کر دے گا، تمہارے گھر کے معاملات کو، تمہارے پرسنل معاملات کو، تمہارے مارکیٹ کے معاملات کو، تم سے جڑے ہوئے جتنے بھی اعمال ہیں تمہارے، ان کی اصلاح اس وقت کر دوں گا جب تم اپنی زبان سے صحیح، سچی، درست اور سیدھی بات کرنے لگو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی اعمال کی درستگی اور گناہوں کی مغفرت، یہ دو بڑا وعدہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا ہے جو اپنی زبان کو صرف اور صرف خیر کے کام میں استعمال کرتا ہے، بھلائی کے کام میں استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی گفتگو کو، اچھی بات کو آپ نے صدقہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، وہ اپنا مال صدقہ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ صرف اچھی باتیں کر کے اللہ رب العالمین کے نزدیک صدقہ کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ بہت معمولی چیزیں ہیں۔ آپ نے کسی کو راستہ بتا دیا پیار سے، اچھے انداز میں، آپ نے کسی کو کوئی بھلی بات بتا دی، دیکھا آپ نے ایک آدمی اذان کے ٹائم بزی ہے، آپ نے کہا بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لو، چھوٹی سی بات ہے لیکن پاکیزہ کلمہ ہے۔ آپ ایک آدمی کو ایک بھلی بات کا حکم دے رہے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کو کہا کچن کا کام چھوڑو، نماز پڑھ لو، ٹائم ہو گیا ہے، چھوٹی سی بات ہے لیکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے، پاکیزہ کلمہ ہے جو صدقہ ہے۔ تو اگر آپ اپنی زبان کے ذریعے کسی بھی خیر کے لیے اپنی زبان کو ہلاتے ہیں، کسی کو بھلائی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، کسی کو کوئی رہنمائی کرنے کے لیے، تو یہ اچھی جو بات آپ کر رہے اپنی زبان سے، یہ اللہ کی نظر میں صدقہ ہے اور آپ کو صدقے کا اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زبان کے ذریعہ اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ذکر کا وقت ہوتا ہے لیکن ذکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ دیکھو بس میں بیٹھے ہوئے کچھ اور نہیں کر سکتے لیکن آپ موبائل چلا رہے ہیں، آپ کہیں پر ٹکٹ نکالنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں، آپ موبائل چلا رہے ہیں، لیکن ایسے ٹائم پر ایک سمجھدار انسان اپنی زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر کر کے بہت سارا خیر حاصل کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے جس میں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بیان کی گئی ہے،
اس میں کیا کہا گیا ہے؟ خفیفتان علی اللسان، کہ یہ ذکر زبان پر بہت ہلکا ہے، یعنی آپ اس کو کہیں گے تو کتنا سیکنڈ لگے گا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 سیکنڈ زیادہ سے زیادہ. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ثقیلتان فی المیزان، یہ ترازو میں بہت بھاری ہے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ یہ میزان کو بوجھل کر دیتا ہے. لیکن آپ کو صرف زبان ہلانا ہے، لیکن آپ کو توفیق نہیں ملتی. تو اگر ایک آدمی اپنی زبان سے چاہے تو اپنے لیے اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر سکتا ہے، اپنے لیے جنت کو واجب کر سکتا ہے، اپنے لیے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو نازل کر سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مطلب 1 منٹ بھی نہیں لگے گا آپ کو. اگر 1 منٹ سے بھی کم میں آپ اپنے لیے اللہ کی جانب سے 10 رحمتیں نازل کر سکتے ہیں، اور اس کا ذریعہ زبان ہے. آپ کو زبان ہلانا ہے. گویا شریعت نے آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے بہت سارے خیر کو آپ کی زبان سے جوڑ کر رکھا ہوا ہے، بلکہ جہنم سے نجات کا جو ذریعہ ہے وہ بھی زبان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آدھا ٹکڑا بھی کسی کو نہ ملے فبکلمۃ طیبہ، تو اچھی بات بولو. اللہ رب العالمین اچھی بات کی وجہ سے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے. اس کے برعکس اگر کوئی آدمی اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں، کسی بھی دشمن کی ضرورت نہیں. اس کے دین کو، اس کی دنیا کو، اس کی آخرت کو، اس کے رشتے کو، اس کے گھر کو، سب کو برباد کرنے کے لیے اس کی بری زبان کافی ہے. ساری بربادی کی وجہ آپ کی بری زبان ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والا ایک کلمہ بولتا ہے، اور بولنے کے ٹائم پر وہ اس کو زیادہ دھیان نہیں دیتا، یعنی وہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ کلمہ بہت بڑا ہے، بس بول دیتا ہے. اور اس ایک کلمے کی وجہ سے انسان جہنم کی کھائی میں گر پڑتا ہے. ایک کلمے کی وجہ سے ایک آدمی شرک کا کلمہ بول دے، کفر کا کلمہ بول دے، ایک آدمی کسی صحابی کو گالی دے دے، خلفائے راشدین میں سے کسی کو گالی دے دے، کسی صحابی کے خلاف ایک بدزبانی کا کلمہ بول دے، اس کے پورے دین اور ایمان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے صحابہ کے بارے میں بدزبانی کی. اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرما دی. جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ مذاق کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا اللہ اور اس کے رسول اس کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو؟ یعنی ایک آدمی اپنی زبان کے غلط جملوں کی وجہ سے اسلام میں رہنے کے بعد وہ پھر کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، صرف ایک کلمے کی وجہ سے. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور اس کے اوپر آخرت کی سزا واجب ہو جاتی ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ جبڑے سے لے کر کے گدی تک چیرتا ہے، ناک سے لے کر کے گدی تک چیرتا ہے، آنکھوں سے لے کر کے گدی تک چیرتا ہے. اب سر تو بہت نازک چیز ہے. آپ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ اس کا گناہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا یہ وہ آدمی ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا، جس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا. جیسا کہ آج ہمارے اس دور میں جھوٹ بولنا بہت ہی آسان ہے، زبان کا غلط استعمال کرنا بہت آسان ہے. ایک آدمی یوٹیوب پر، فیس بک پر اکاؤنٹ بناتا ہے، کیمرہ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی زبان کا بھرپور استعمال کرتا ہے. جہالت کی باتیں، شرک کی باتیں، کفر کی باتیں اور بہت ساری باتیں بہت ہی جرات کے ساتھ کرتا ہے. آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے
کہ ہمارے ہر لفظ کا ہمیں حساب دینا ہے. جو ہم بول رہے ہیں ہمیں اس کا حساب دینا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس فرشتے بٹھا رکھے ہیں اور آپ کی زبان سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں. جتنے بھی آپ کلمے استعمال کر رہے ہیں فرشتے لکھ لیتے ہیں، جس کا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديه مكتوبون، کہ کیا یہ لوگ گمان کر رہے ہیں کہ ان کے جو پوشیدہ باتیں ہیں، جو راز کی باتیں ہیں، جو چھپی ہوئی سرگوشیاں ہیں، کیا ہم ان کو نہیں سنتے ہیں؟ آپ نے اللہ رب العالمین نے فرمایا کیوں نہیں، ہم سن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم میں سے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو. پھر آپ نے اس میں وضاحت فرمائی کہ ہماری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو دنیا سے بہت ساری نیکیاں لے کر کے آخر میں پہنچے گا، لیکن اس نے حقوق العباد میں گڑبڑی کیا ہوگا. اور حقوق العباد میں سے کچھ چیزیں ایسی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے جڑی ہوئی چیزوں کو بیان فرمایا. آپ نے کہا قد شتم ھذا، کہ اس نے کسی کو دنیا میں گالی دیا ہوگا. وہ گالی بیوی کو دیا ہے، آپ نے بیٹے کو دیا ہے، پڑوسی کو دیا ہے، نمازی کو دیا ہے. آپ نے گالی دے دیا اور معاملہ ختم ہو گیا، بیچارہ چلا گیا، آپ بھی چلے گئے، لیکن وہ ریکارڈ کر لیا گیا. اب یہ قیامت کے دن جو آپ کی زبان کے ذریعہ مظلوم ہوا ہے، آپ نے اس کو گالی دیا ہے، آپ نے اس پر الزام لگایا ہے، بہتان تراشی کیا ہے، غیبت کیا، جو بھی کیا آپ نے، قیامت کے دن یہ آدمی حاضر ہوگا اور اللہ رب العالمین آپ کی نیکیاں لے کر کے اس مظلوم کو دے گا. آپ نے جو نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، جو بھی نیک اعمال آپ نے کیے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے زبان کی بدزبانی کا جو جرم ہے اس جرم کی تلافی کے لیے اللہ رب العالمین آپ کی نیکیاں لے کر کے مظلوم کو دے گا. اور اگر مظلوم بہت سارے لوگ ہوں گے اور آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہوں کو لے کر کے اللہ آپ کے نام اعمال میں ڈال دے. اور اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ آپ کے زبان کا غلط استعمال. اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کے تعلق سے بہت زیادہ اس کو متنبہ ہونا ہے، الرٹ رہنا ہے. آدمی کو ہمیشہ کوشش کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس بھلی بات بولنے کے لیے نہیں ہے تو آپ چپ رہیے، ورنہ آپ کا غیبت کرنا، چغلی کرنا، ایک دوسرے پر الزام لگانا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اگر آپ یہ سب اپنی زبان سے کرتے رہیں گے تو آپ کی دنیا، آپ کی آخرت اور آپ کے یہاں کے معاملات سب خراب ہو جائیں گے، اور ہمیں اس کی خطرناکی کا اندازہ نہیں ہو پاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنا ہی عیب آپ کے لیے کافی ہے کہ وہ چھوٹے قد کی ہے، پست قد ہے. آپ نے یہ بات توہین کے انداز میں ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اے عائشہ، یہ جو تمہاری بات ہے جو تم نے ایسے ہی کہہ دیا، اگر اس بات کو لے کر کے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی کا جو مزاج ہے وہ بدل جائے گا اس کلمے کی کڑواہٹ کی وجہ سے. بظاہر بہت چھوٹی سی بات ہے، اور ہم اور آپ اپنے ماحول کو اگر دیکھیں تو یہ بہت ہی روٹین لائف کا حصہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے بارے میں تبصرے کرتا رہتا ہے، اس کے علم کے بارے میں، اس کی کمائی کے بارے میں، اس کے گھر کے بارے میں، فیملی کے بارے میں. یہ باتیں بیان کرنا بہت ہی نارمل حصہ ہماری زندگی کا بن چکا ہے. لیکن جب قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے ہم سب تیار ہوں گے تو یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کے پاس ریکارڈ شدہ موجود ہوں گی اور ہم اور آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا. لہذا جسے آخرت پر ایمان ہے، جسے اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہونا ہے، جسے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، جسے آپس میں الفت اور محبت کو باقی رکھنا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان کی
حفاظت کرے. نجات کا راستہ صرف اور صرف زبان کی حفاظت اور سلامتی میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول, نجات کس میں ہے؟ ہم اور آپ کے لیے نجات کس میں ہے؟ تو آپ نے 3 باتیں بیان فرمائی. آپ نے پہلی بات فرمایا, اپنی زبان کو روک کر رکھو. زبان کو روک کے رکھو. اگر آپ روکے رکھو گے تو اس کا بہت سارا شر, بہت سارا فتنہ, بہت ساری برائیوں سے آپ محفوظ رہو گے. آپ ذرا غور کرو کہ اگر آپ غیبت نہ کریں, چغلی نہ کریں, الزام نہ لگائیں, بدگمانی نہ کریں, کسی کے عیوب ادھر ادھر نہ بیان کرائیں, تو کتنے سارے معاملات بگڑیں گے ہی نہیں, بنے رہیں گے. بگاڑ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اور آپ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں, چاہے گھر کا معاملہ ہو یا باہر کا معاملہ ہو. تو آپ نے فرمایا نجات اور سلامتی اس میں ہے کہ آپ اپنی زبان کو روک کر رکھو. اگر آپ نے اپنی زبان کو روک لیا تو آپ کے بہت سارے بگڑنے کی پوزیشن والے معاملات درست ہو جائیں. لہذا پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روک لو. نجات کا ذریعہ اور نجات کا طریقہ یہی ہے. دوسری بات آپ نے بیان فرمایا, تمہارا گھر کشادہ ہونا چاہیے. یعنی آپ کو اپنے گھر میں بہت ہی اطمینان سے ٹھہرے رہنا چاہیے. ادھر ادھر آپ بیٹھیں گے راستوں پر, چوراہوں پر, ہوٹلوں پر, راستوں پر, تو آپ کیا کریں گے؟ بہت ساری ایسی باتیں کریں گے جو باتیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے. جو باتیں نامناسب ہیں وہ باتیں آپ کریں گے, اور یہ ساری کی ساری باتیں آپ کی ریکارڈ ہوں گی جو آپ کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن سکتی ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, ایک بار آپ کا گزر ہوا ایک قبر کے پاس, تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر 2 لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے. عذاب میں سے ایک وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ ایک آدمی ایسا تھا جو چغلی کرتا تھا, یعنی یہاں کی بات وہاں کرنا, تاکہ 2 لوگوں میں لڑائی ہو جائے, فساد ہو جائے. تو دیکھو زبان کے غلط استعمال سے آدمی قبر کے اندر عذاب میں. تیسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ انسان کو اپنے خطاؤں پر, اپنے گناہوں پر رونا چاہیے. یہ نجات کا ذریعہ ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ نجات کا راستہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں, ورنہ خاموش رہیں. آخری بات ذکر کر کے میں ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایک عورت ہے جو فرائض ادا کرتی ہے لیکن نفلی عبادتیں زیادہ نہیں کرتی ہے, اور تھوڑا موڑا صدقہ کرتی ہے, زیادہ صدقہ نہیں کرتی ہے, لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسن کو تکلیف نہیں دیتی. یعنی اس کی جو عبادتیں ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں, لیکن اسے اپنی زبان پر کنٹرول ہے. اس کے پڑوسی اس کی بدزبانی سے پریشان نہیں, بلکہ وہ لوگ محفوظ ہیں. آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ, یہ عورت جنت میں داخل ہے. اور آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے, بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے, لیکن اس کے پڑوسن اس کی بدزبانی سے محفوظ نہیں ہے. پڑوسی کے بارے میں بہت ساری بدزبانی کرتی ہے, ان کو زبان سے تکلیف دیتی ہے. تو آپ نے فرمایا ہی فی النار, یہ عورت جہنم میں داخل ہے. اس لیے عورتوں کو بہت ہی خاص طریقے سے اپنی زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جہنم میں جانے کی ایک بڑی وجہ زبان کے غلط استعمال کو بتایا. لہٰذا ایک عورت اگر اپنی زبان کو کنٹرول رکھ لیتی ہے تو وہ بہت پرہیزگار عورت ہے, اور اس کے نجات کا, اس کے جنت میں داخلے کا امکان بہت زیادہ ہے. اس لیے ایک عورت کو چاہیے, اور خاص کر ایک عورت جو ماں بھی ہے, بیوی بھی ہے, بہت سارے رشتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اگر وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گی تو اس کے سارے رشتوں میں محبت باقی رہے. اسی طرح سے ایک مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے, کیونکہ اس کے پاس بہت سارے اختیارات موجود ہیں, وہ پاور میں ہے, اس کے نیچے بہت سارے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے اس کو کوئی ٹوکے نہ کہ آپ غلط زبانی کیوں کر رہے ہو, لہٰذا یہ فری ہو کر کے سب کے ساتھ بد زبانی کرے اور اپنی آخرت کو برباد کر لے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں, زیادہ سے زیادہ خاموش رہیں, اور جب بھی آپ بات کریں تو آپ یہ غور کر لیں کہ یہ بات خیر کی ہے یا نہیں ہے. اگر خیر کی بات ہے تو بات کریں, اور اگر بات خیر کی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو
دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی کے سارے معاملات میں اپنی زبان سے خیر کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بد زبانی سے، بیہودہ گوئی سے، بری باتوں کے کرنے سے ہمیں اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اس دنیا میں ایمان اور اسلام پر باقی رکھے، آپس میں الفت و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔